بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت ہنگامہ خیز دن جاری ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ ایک تو وہ جو ایک پریس کانفرنسز کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا 6-7 ہو گئی، جس میں سے 2 تو پھر عدالت میں بلا لی گئیں، فیصل واوڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب۔ عدالت کے حوالے سے جو پریس کانفرنسز ہو رہی تھی آج اور کل، گزشتہ کل سے یہاں کام یہ ہوا کہ وہی سارا مواد، وہی ساری چیزیں شفٹ ہو گئی پاکستان کے ایوان بالا میں بھی، سینٹ میں بھی ہمیں اسی طرز کی باتیں نظر آئیں۔ پریس کانفرنس آپ کو یاد ہے، پریس کانفرنس کا جب روزہ اول ہوا تھا تو واوڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، طلال چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی۔ واوڈا صاحب نے کم و بیش وہی باتیں کل ایوان میں دہرائیں، طلال چودھری صاحب نے کم و بیش وہی باتیں آج ایوان میں دہرائیں۔ بلکہ آج یہ سلسلہ ایک قدم آگے بڑھا، ایک تو یوں کہ ایوان میں ڈسکس ہو رہا ہے، اب سینٹ میں اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور کچھ دیگر سینیٹر صاحبان بھی اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا اور انہوں نے بھی اس پر بات کی۔ مثال کے طور پر MQM پاکستان کے جناب فیصل سبزواری صاحب نے بھی آج اس حوالے سے لب کشائی کرنا مناسب سمجھا، اور وہ کچھ یوں گویا ہوئے اس موضوع پر۔ فیصل واوڈا صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے حوالے سے کہا یقیناً ان کے پاس ریزنز ہوں گے، یقیناً وہ ریزنز دیے بھی جائیں گے کہ کسی کو کہہ دیا جائے کہ جناب آپ پراکسی ہیں۔ یس، ہی از پراکسی ٹو دا پیپل آف ہز کنسٹیٹوئنسی۔ کون سا سلیکٹو جسٹس ہے؟ کراچی کا ہے فیصل واوڈا، کراچی کا مصطفیٰ کمال، تو ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جائیں گے۔ آئین سازی اور آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار اس پارلیمان کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں۔ ہمیں خدا کی قسم کبھی یہ لبرٹی نہیں تھی کہ ہمیں آدھے گھنٹے میں 50 کیسوں میں ضمانتیں دیں۔ آج بھی میرے 113 کارکنان لاپتہ ہیں، کوئی اس ملک کی عدالت اس کا نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں۔ پارلیمان از سپریم، ہماری ذمہ داری ہے کہیں پہ بھی کوئی انجسٹس ہو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے۔ یعنی یہ تجزیہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ حکومت کا ابھی اس حوالے سے مزید آگے بڑھنے کا ارادہ ہے۔ ایک پریس کانفرنس اعظم رضی تارڑ صاحب نے بھی کی تھی، آج وہ بھی ایوان میں بولے۔ طلال چودھری صاحب نے آج کیا ایوان میں کہا، وہ بھی ذرا آپ سنیے۔ اگر آپ سسیلین مافیا، گاڈ فادر، پروکسی اس طرح کے الفاظ کہیں گے، اس طرح کے الفاظ کون برداشت کرے گا؟ ثاقب نثار صاحب نے مجھے یہ میسج بھجوایا، اگر تم نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بیان دو گے تو پارلیمنٹ میں جاؤ گے، نہیں تو تم جیل جاؤ گے۔ عدالت کا وقار میرے جیسے اور اراکین پارلیمنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس دینے سے بلند ہوگا؟ آپ کو اپنی کارکردگی وہ اس 140 نمبر سے آپ کو 40 نمبر پہ جانا پڑے گا۔ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم کسی ایسی لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے کہ یہاں لگے کہ پارلیمنٹ ورسز کوئی عدلیہ، نہیں، ہم آپ کے رکھوالے ہیں۔ آپ نے پھانسی کے پھندوں سے بھی جھولا ہے تو سیاستدان جھک کر جھول گئے ہیں، لیکن آپ کی عزت پر فرق نہیں آنے دیا۔ لیکن بس کرے، میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا۔ میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا۔ یہ تو طے ہے کہ اب حکومت اور حکومتی اتحادیوں نے اس حوالے سے بات کو مزید آگے بڑھانا ہے، اسی لیے 2 نوٹسز سرو ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس موضوع کو بند کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اس کو جاری رکھنا مناسب سمجھا ہے۔ اس میں اور لوگ بھی کود پڑے ہیں اور یہ معاملہ اب ایوان میں بھی آ گیا ہے، اب سینٹ میں بھی آ گیا ہے۔ سینٹ میں اگر کوئی بات ہو رہی ہے، اس کو پھر عدالت بلاتی بھی ہے، تو پھر وہ ایک اور کشیدہ معاملہ ہے کہ جناب آپ نے ایک پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ میں ہوئی بات پر آپ نے بلا لیا، تو ایک الگ یہ معاملہ ہے۔ دوسری طرف یہ بھی لگتا ہے کہ حکومت کا ایک طرف یہ ارادہ ہے، واضح ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا بھی ارادہ بڑا واضح لگتا ہے کہ انہوں نے بھی ابھی وہ جس سمت میں جا رہے ہیں اپنے نیریٹو کے ساتھ، اس کو بھی مزید آگے ہی لے کر جانا ہے۔ There's no going back for them as well۔ اس کی ایک کڑی آج اس وقت نظر آئی جب پاکستان تحریک انصاف کے کم و بیش جتنے بھی رہنما روپوش تھے، وہ سب کے سبھی یا رضاکارانہ منظر عام پر آ گئے تھے یا گرفتار ہو گئے تھے، بس اس میں سے 1-2 رہ گئے تھے۔ اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو بس 2 ہی رہ گئے تھے، حماد اظہر صاحب اور ایک مراد سعید صاحب، مجھے کوئی اور تیسرا یاد نہیں پڑتا جو اب تک روپوش ہو۔ آج ان میں سے ایک رہنما منظر عام پر آ گئے ڈرامائی طور پر، پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ سے وہ نمودار ہوئے، انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ میں نے ایسا عمران خان صاحب کی ہدایت پر کیا ہے۔ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں this is the right time کہ آپ سامنے آئیں، تو یعنی کہ عمران خان صاحب بھی جیل سے بیٹھے میسیجنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی اب یہ اس حوالے سے جو ہماری لائن اور جو لینتھ ہے، ہم نے اس میں آگے ہی جانا ہے۔ حماد اظہر صاحب خود رونما ہوئے، خود سنیے ان کے اپنے منہ سے، آج بہت عرصے بعد دیکھے گئے کیا کہا انہوں نے، سنیے گا۔ کل رات کو رؤف حسن صاحب کے حملے کے بعد خان صاحب کا پیغام مجھے موصول ہوا کہ اب آپ کے باہر آ کے قیادت کرنے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے اب میں آج خیر میں رؤف حسن صاحب سے ملنے آیا ہوں آج۔ اس کے بعد میں پشاور جا کے
اپنی انٹرم بیلز لوں گا, وقت لوں گا, پنجاب کی کورٹس میں پیش ہوں گا اور آگے اللہ مالک ہے. مراد سعید بھی آ رہے ہیں باہر, سب باہر نکلیں گے اب انشاءاللہ. مجھے بڑی دھمکیاں ملی ہیں مسروری کے دوران. مجھے یہ بھی کہا گیا کہ اگر میں پکڑا جاؤں گا تو مجھ پر تشدد ہوگا. میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. مراد سعید سے بے قصور ہوں میں. جتنے میرے پہ 51-52 میرے پہ پرچے ہیں, ان میں سے کسی ایک پہ بھی کسی مقام پر میں موجود نہیں. ملک میں نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ انسانی حقوق ہے. آدھی پارلیمان آپ کی جعلی ہے, فارم 47 پر ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب کے اندر آپ نے کنونشن سے شروع کرنا ہے. ہم نے یہ ایک الگ معاملہ. ایک طرف لگتا ہے کہ گورنمنٹ بھی آگے بڑھ رہی ہے اپنے نیریٹو سے, ایک طرف لگتا ہے پی ٹی آئی آگے بڑھ رہی ہے اپنے نیریٹو سے, عدالت لگتا ہے اپنے حوالے سے آگے بڑھ رہی ہے, وہ بھی کیسز کا اپنے حساب کتاب سے وہ بالکل سماعت کر رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف یہ بھی سوچتی ہے کہ جس سے بھی ان کی مخالفت ہے وہ بھی اس حوالے سے آگے ہی بڑھ رہا ہے. ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے نہ بڑھیں, رکیں, ٹھہریں, سوچیں, لیکن وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں. اور وہ کل کا رؤوف حسن صاحب کا حملہ بھی اسی سے جوڑتے ہیں. رؤوف حسن صاحب نے بھی کل کے حملے کے بعد آج پہلے پریس کانفرنس میں, پھر ابھی 10 بجے مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں بات کرنا اس حوالے سے مناسب سمجھا. سنیے کل کے حملے کے بعد آج پہلی مرتبہ رؤوف حسن صاحب سامنے آئے پریس کانفرنس میں, تو انہوں نے سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ ادھر سے آگے بڑھ رہی ہے, پی ٹی آئی ادھر سے آگے بڑھ رہی ہے, عدالت اپنے مزاج میں ہے, سب اپنے اپنے مزاج میں, تو پھر یہ جب اس طرح سب آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر ایک بڑا تصادم خدا نخواستہ ہونے جا رہا ہے کیا؟ اف یس دین واٹ؟ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں میں سے آف کورس جنہوں نے خود بھی جیل کاٹی, جناب علی محمد خان صاحب, وہ آج بہت عرصے بعد اٹیمپٹس کر رہے تھے ریپیٹڈ, آج فائنلی ہی واز ایبل کہ وہ عمران خان صاحب سے جا کر ملے, تفصیلی ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب کا اس وقت کیا مزاج ہے اس ساری صورتحال میں, جو نقشہ پورا ہم نے آپ کے سامنے کھینچا ہے, اس میں وہ کیا سوچ رہے ہیں, یہ علی محمد خان صاحب سے گفتگو کر کے جاننے میں ہمیں مدد یقیناً ملے گی. ان سے بات کرتے ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم بادامی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر, آپ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ ذرا تفصیل سے بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے ذرا کوئکلی یہ بتا دیں اگر کہ تقریباً کتنی دیر آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ کتنے عرصے سے اٹیمپٹ کر رہے تھے ملاقات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. میں 2-3 دفعہ ان سے ملا ہوں, 3 دفعہ ٹو بی ایگزیکٹ. اس سے پہلے ایک تو 16 فروری کو تھا اور الیکشن کی فوری بعد تھا, اس کے بعد ایک ملاقات اور ہوئی, پھر کافی عرصے سے روکا جا رہا تھا, 5 گھنٹے بیٹھا کے روکا جا رہا تھا. آج بھی 6.5 گھنٹے اڈیالہ گیٹ پہ بیٹھ کے شام کو, صبح میں گیا ہوں, شام کو 5:30 بجے ملاقات ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی سرخ لکیر میرے بھی گرد کھینچی گئی ہو, مجھے نہیں پتا. بہرحال موقع مجھے مل گیا, تفصیلی بات خان صاحب سے مختلف امور پہ ہوئی ہے. تقریباً کتنی دیر کی ملاقات رہی آپ کی آج؟ حال میں ہوگا کوئی 20-25 منٹ تو شاید ہوگا, اتنا ہوگا تقریباً. تو اتنی کوئی بات ہوتی ہے تفصیلی ظاہر جیل میں. میرے خیال میں بہت سی چیزیں ہیں, آپ نے خیر کافی ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہے. ایک چیز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, جو ایک تو واقعاتی ہے, اس پہ ایک بات ہو جائے, پھر جو پولیٹیکل ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اچھا ایسا ایک ایک کر کے چلتے ہیں نا, آپ بھی سے بات کرنا ضرور کیجیے گا. میں پریسائز کر دیتا ہوں تاکہ ڈسکشن ذرا کسی ایک سمت میں جائے. سب سے اہم بات مذاکرات کے حوالے سے ہے نا, ہم مسلسل مہمانوں سے پوچھ رہے ہیں کل بھی کہ بھائی جو بات وہاں سے آئی تھی کہ معافی مانگیں, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے, اور یہ وہ, اور پی ٹی آئی نے کہا ہم نے 3 لوگ نامزد کر دیے, عمران خان صاحب نے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہے تو ان سے بات کر لیں, اسد کیسر صاحب نے کہا کہ نہیں ابھی اس پر فائنل اسٹیٹمنٹ آئے گا. پر عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں, بات چیت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, اور ہونی ہے تو کیا صرف فوج سے ہی ہونی ہے یا سیاسی جماعتوں سے بھی؟ میں پہلے تو رؤوف صاحب پہ بات کرنا جی ضرور کیجیے. اس پہ میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب کو اس پہ میں نے غصے میں بھی پایا. ایسا نہیں تھا کہ بہت ہی زیادہ ہائپر تھے, لیکن ہی واز ناٹ, اس پہ انہوں نے کافی اس کو فیل کیا ہے, اور یہ بات انہوں نے کی میرے سامنے کی کہ اگر ایسا کچھ خدا نخواستہ دوبارہ ہوا تو وی ول گو فار میس پروٹیسٹ ان ہول کنٹری. اس کا پھر جو بھی وہ ہوگا, لیکن پھر ہم آرام سے اس پہ پھر نہیں بیٹھیں گے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ حکومت اس پہ اسٹرانگ ایکشن لے, کیونکہ رؤوف حسن صاحب بے شک ہمارے سیکٹری انفارمیشن ہے اور تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, لیکن ان کا اپنا بھی ایک اسٹیچر ہے. وہ ایک سینئر سٹیزن ہے, کینسر سروائیور ہیں, بہت اچھے لکھاری ہیں, بہت اچھے وہ ایک انسان ہے, اور ان کا ایک ادب سے بھی تعلق ہے, اور وہ لوگوں سے ان کا رابطہ ہے, ڈپلومیٹک سرکلز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, اچھے لوگوں سے ان کے مراسم ہیں, ایک پڑھے لکھے آدمی کے طور پہ جانے جاتے. ایسے ایک سینئر سٹیزن پہ اس طرح کا دارالخلافے میں اٹیک بہت بڑا سوال ہے. شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ پہ اور محسن نقوی صاحب کی وزارت داخلہ پہ بہت بڑا سوال ہے.
باقی جو پولیٹیکل ایک میں سمجھتا ہوں سب سے مجھے ایک امپورٹنٹ چیز لگی، ایک تو آگے کے لائحہ عمل کے حوالے سے اور دوسرا مینڈیٹ کے حوالے سے. آگے کے لائحہ عمل کے حوالے سے میں نے ان سے پوچھا کہ جو مذاکرات کی بات ہے تو اس پہ تو انہوں نے بات کی کہ اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ دو بنیادی نکات ہیں. اچھا. اسیران کی رہائی انہوں نے اپنا نام نہیں لیا، نہ وہ کبھی اپنا نام لیں گے. اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی، تو یہ وہی دو بنیادی نکات ہیں جو ہم تقریباً ایک مہینے سے سامنے رکھ رہے ہیں. میں تو تقریباً ہر پروگرام میں رکھ رہا ہوں. کہنا ہے کہ ان دو چیزوں پر بات ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے لوگ قید ہیں ان کی رہائی اور ہمارا مینڈیٹ واپس. یہ جب دو بنیادی مسائل پہ جب بات ہوگی، اس کا حل نکلے گا، اس کے بعد آپ ہر دنیا کے ہر معاملے پہ ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ ہے اس لیے. اس سے جو کسان کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، یہ الیکٹریسٹی کا آپ دیکھ رہے ہیں، IMF کے معاملات ہیں، 100 مسئلے ہیں آپ کے. لیکن اصل ایشو کیا ہے کہ عمران خان صاحب، خان صاحب نے خود اپنا نام نہیں لیا لیکن میں لیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اور اسیران کی رہائی، میں اس کو اس طرح ریفریز کر لیتا ہوں. اور ساتھ میں جو مینڈیٹ کی واپسی ہے اس پہ کیا ہوگا. مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے پھر میں نے ایک بات کی، اس میں اس وقت ہمارے کچھ وکلاء بھی تھے، تو میں نے ان کو یہی یاد دلایا کہ 2014-15 میں جب 4 حلقوں کا معاملہ تھا تو اس پہ ہماری پٹیشن پہ ہماری جو ہماری جو ایک کوشش تھی، جو دھرنا 129 دن کا 126 دن کا تھا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جوڈیشل انکوائری کمیشن بنایا تھا. بادامی صاحب اگر آپ کو یاد ہو. جی بالکل یاد ہے، شاید تصدق جیلانی صاحب کی سربراہی میں تھا نا شاید. تو خان صاحب کو میں نے وہی یاد دلایا کہ ہماری پٹیشن موجود ہے سپریم کورٹ میں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹرائیبیونلز میں اس کا کوئی حل ہوگا. آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے ان کو یہی کہا کہ ہائی کورٹ سے امید ہے، لیکن ہائی کورٹ اتنے بڑے پیمانے پہ جائے گا نہیں اس معاملے پہ. ٹھیک ہے. تو سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن موجود ہے. محترم چیف جسٹس صاحب سے یہی استدعا ہمارے سینئر وکلاء خاص کر حامد خان صاحب کو کرنی چاہیے کہ ہماری پٹیشن وہ اٹھائیں، اس پہ 184(3) کے ذریعے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور وہ انویسٹیگیٹ کرے. سپریم کورٹ کا فیصلہ سب کو پھر قابل قبول ہوگا، ایک آڈٹ ہو جائے. کیونکہ میں نے یہ بات ان کے سامنے بھی رکھی خان صاحب کے، اور یہ بات میں نے سپریم کورٹ میں جو ابھی نیب کا کیس ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی نیب کا. تو آپ کی اس تجویز پر بظاہر کیا رد عمل تھا خان صاحب کا؟ میں اس پہ آتا ہوں. تو میں نے یہ بات وہاں بھی کی تھی اور یہاں بھی کی. سپریم کورٹ میں بھی جب میں نے گفتگو کی بار، تو میں نے چیف جسٹس صاحب کو احترام سے مخاطب کر کے ان کو یاد دلایا، اور آج خان صاحب کے سامنے بھی نقطہ رکھا کہ میں نے سپریم کورٹ میں یہ بات کی ہے. اور آج اڈیالہ میں باہر جا کے بھی پھر میں نے ریپیٹ کیا. وہ بات یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب آپ نے حکم دیا کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے. سب نے اس کو سراہا، آپ نے مضبوط سٹینڈ لیا، لیکن کیا آپ کے اس حکم پہ امن و عمل ہوا ہے؟ کیا آزاد شفاف الیکشن بھی ہوا ہے یا صرف الیکشن ہوا ہے؟ اگر صرف الیکشن ہوا ہے، آزاد شفاف نہیں ہوا، تو یہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کے خلاف گئی ہے. ہمارا جو ملک کے جو بھی اس ذمہ دار ادارے ہیں جو الیکشن کراتے ہیں، الیکشن کمیشن ہے جو بھی ہے، تو اس پہ یہ ہے کہ خان صاحب کا اس پر رد عمل کیا ہے اس تجویز پہ؟ خان صاحب ایگری کرتے ہیں، وہ ایگری کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے اور سپریم کورٹ اس کی انویسٹیگیشن کرے. ہماری علی صاحب اگر یعنی اس کو میں یوں سم اپ کر سکتے ہیں نا اس کو کہ مینڈیٹ کی واپسی پڑی بھی ہے، لیکن اس کو اٹھانے کی بات ہے. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اس کو اٹھائیں اور اس کو لگائیں تاکہ اس کا آڈٹ ہو. کیونکہ دیکھیے اب یہ میری اپنی بات ہے، مجھے نہیں لگتا مذاکرات سے جب ہوں گے اس میں اسیران کی رہائی تو حکومت اس پہ کوئی رول پلے کر سکتی، لیکن میرے خیال میں مینڈیٹ کی واپسی کا نقطہ جب بھی آئے گا حکومت اس کو شائع بے کرے گی، بیک آؤٹ کرے گی. اس کو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ سے ہی حل ہونا ہے. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، آپ نے تفصیل سے بتا دیا. اس کا مطلب میں یہ سمجھوں نا کہ مینڈیٹ کی واپسی اور اسیروں کی رہائی اس سے کم یا اس کے علاوہ کسی چیز پر بات کرنا تو کوئی ٹیبل پہ ہے ہی نہیں. بات ہوگی تو انہی نکات پر ہوگی. اور مینڈیٹ کی رہائی کے لیے مینڈیٹ کی واپسی وہ بذریعہ سپریم کورٹ کس طریقے سے مینڈیٹ کی رہائی مناسب لفظ ہے. مینڈیٹ کی رہائی، اسیروں کی رہائی اور مینڈیٹ کی رہائی. نو سر، ویل سر، مینڈیٹ کی رہائی. چلو یہ معصومانہ انداز میں ایک جملہ. رہا کرو. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب اس حوالے سے اس پر بانی پی ٹی آئی کلیئر ہے کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دو چیزوں پر صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے، یا وہ کہتے ہیں ان دو چیزوں پر جو بات کرنے کے لیے تیار ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو تو اس سے بات کر لیں گے، یا کلیئر ہے یعنی فوج سے بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس پہ تو اس نقطے پہ ٹو بی آنسٹ زیادہ اسپیسیفک بات تو میری نہیں ہو پائی، لیکن میری رائے ہے. ہاں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا کیا تاثر ہے؟
میرا تاثر بھی ہے, میری رائے بھی ہے, اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ مذاکرات حکومت کے اپوزیشن سے ہی ہوتے ہیں, سیاسی لوگوں کے ہوتے ہیں. انگیجمنٹ آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتی ہے, ہونی بھی چاہیے. کوئی انگیجمنٹ, کوئی مس کمیونیکیشن ہے, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن مذاکرات باضابطہ کبھی بھی سیاسی لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہوتے. وہ نامناسب ہے ان کو پولیٹیکل پیرافرنیلیا میں لے کے آنا. میرے خیال میں مذاکرات جب بھی ہوں گے حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں ہوں گے. حالانکہ وہ ڈسکلیمر ساتھ میں لگا دوں, اس حکومت کو ہم حکومت مانتے نہیں ہیں. فارم 47 کے لوگ ہیں, فارم 47 والے ہیں, سیٹیں ہماری ہیں 178 ٹو بی ایگزیکٹ. یہ لفظ میں کیوں 178 یوز کرتا ہوں, اس کے پیچھے بھی ایک معصومانہ سا نقطہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو میری معلومات ہیں, جو دوست آپ جب بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں, آپ کی طرح کے دوستوں سے بات ہوتی ہے, تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے, بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں. میرے خیال میں جو 178 کا فگر ہے نا, وہ کی فگر ہے. اچھا جی, 178 تحریک انصاف ہے. لیکن اب اس میں علی بھائی مجھے یہ تجویز یہ بتائیے, محترم نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون 17 ٹو بی ایگزیکٹ. صحیح, آپ کے ہوم ورک اور آپ نے جو تاثر لیا اس سے آپ کو لگتا ہے یہ نمبر ہے. اب یہ بتائیے کہ اس میں حتمی رائے کیا سمجھی جائے پی ٹی آئی کی, کیونکہ پی ٹی آئی کے ہی کچھ سینئر رہنما یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس حکومت سے بات نہیں کریں گے, ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے یار, یہ کون ہے, یہ تو جن کے پلے ان سے بات کریں گے. کچھ سینئر رہنما آپ کی والی رائے کا اظہار جو آپ نے کیا کہ آپ نے کہا یار اسٹیبلشمنٹ سے انگیجمنٹ ہوتی ہے, بات چیت تو گورنمنٹ سے, مطلب بات چیت تو سیاسی اکائی سے ہوگی نا, بے شک ہم اس کو ناجائز حکومت تسلیم کرتے ہیں. تو اب اس میں سے حتمی پالیسی اسٹیٹمنٹ کیا سمجھا جائے پی ٹی آئی کا؟ میرے خیال میں ہمیشہ مذاکرات حکومت اور اپوزیشن کے سیاسی لوگوں کے ہوتے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نقطہ ہوگا بھی تو بیسیکلی ویسے تو فوج سب کی فوج ہوتی ہے, کسی حکومت یا اپوزیشن کی نہیں ہوتی, لیکن اس طرح کے معاملات میں ظاہر ہے وہ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں ایک طرح سے. تو آپ کی جو ڈیفنس منسٹری ہے اس کے نیچے سارے ادارے آتے ہیں, وہ ادھر سے مسئلے میرے خیال میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ اگر حکومت اس میں سیریس ہے تو وہ سٹیپ لے. ہم کوئی مریخ پہ تو نہیں ہے, اب ہم تو نہیں خود جا کے بیٹھ سکتے ہم سے مذاکرات کرو, ہم تو فیس کر رہے ہیں. ہمارا لیڈر تو بیٹھا ہوا ہے, وہ تو مذاکرات صرف ہماری ضرورت تو نہیں ہے, ہم سے زیادہ تو حکومت کی ضرورت ہے. اس وقت ملک کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. کون سی حکومت ہے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر ملک چلا سکتی ہے؟ کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں, آپ جھگڑے کی زمین پہ پیسہ لگاتے ہو؟ تو جس ملک میں یہ حالات ہوں کہ اس کے سابق وزیر اعظم کو گولیاں مروا کے وہ جیل میں پڑا ہے, اور جس پہ مقدمہ تھا وہ بری ہو گیا کل پرسوں, اور اس کا انفارمیشن سیکرٹری جو ہے وہ مرتے بچائی دی کہ آئی واز کلوز ود رؤوف صاحب. میں گیا ہوں اڈیالہ سے کے بعد میں رؤوف صاحب کے ساتھ بیٹھا تھوڑی دیر, اتنا نزدیک ہے وہ. تھوڑا سا نیچے ہوتا خدا نخواستہ بہت نقصان ہو سکتا تھا. اٹ واز اے لائف اٹمپٹ آن اے کینسر سروائیور. شرم کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. میں خیر پروگرام میں مجھے شروع میں موقع نہیں مل سکا. میں نے جو صبح سنا آپ کے ہمارے چینل کے ہمارے بھائی ہیں اقرار صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے, میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. اقرار الحسن صاحب ایک ورکنگ جرنلسٹ ہے, اس کی بات سے آپ ڈس ایگری کریں, جو بھی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں سارا, اٹ از ویری رانگ کہ وہ ایک شخصیت کے بارے میں رپورٹنگ کرتے ہیں, وہ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اس طرح کے لوگ تو ایسے نہیں. دیکھیں میں آپ کی فیلڈ میں 10-11 سال سے ہوں, میں آپ کی اپنے ٹیلنٹ ہے, لیکن میں نے آپ کی فیلڈ میں جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو اعلیٰ پائے کے دیکھے, ایک تو آپ کے اپنے ہمارے ایئر وائی کے اقرار بھائی ہیں, دوسرے شہید ارشد شریف صاحب, ان سے بہتر تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی تھا. تو وہ کتنا ورک کر کے آتے تھے. یہ لوگ تو ایسٹ ہوتے ہیں, دیکھیں یہی لوگ تو ایسٹ ہوتے ہیں. اور کل وہ جو واقعہ جس کا آپ اشارہ کریں اقرار صاحب, اس میں تو وہ مطلب وہ جو کوئی ایک مطلب تہذاب گردی والا واقعہ بھی, اور اس طرز کی بھی اس میں صورت ہے, تو وہ تو بہت ہی خطرناک اور وہ ہے. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ بتائیے آگے چلتے ہوئے علی محمد خان صاحب کہ یہ آپ کو اس بات کا کوئی تاثر ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں کن حالات میں ہیں؟ کچھ ایک آدھ بیانات سے ایسا تاثر ملا کہ کوئی بہت ہی دگرگوں حالات میں ہے, کوئی ڈیتھ سیل یا چکی میں, اس طرح ایسا معاملہ ہے کیا کچھ؟ خان صاحب مشکلات سے گھبرانے والے نہیں ہیں. ہاں لیکن ہے ایسا ہی معاملہ, کچھ اسی طرز کی صورت حال ہے کوئی؟ بس کچھ ایسے ہی سمجھنا ہے. میں نے ان سے بات کی کہ میں اسی جیل میں جب تھا, میں بھی 6/8 کی چکی میں تھا. ممتاز قادری صاحب کو جس چکی میں رکھا گیا تھا اس میں مجھے بھی رکھا گیا تھا. تو تقریباً ویسے ہی میرے خیال میں سیل خان صاحب کا بھی ہے. میں تو جب یہاں سے مجھے لے کے گئے پشاور, تو صوفی محمد صاحب مرحوم جو تھے, ان کو جس سیل میں رکھا گیا تھا پشاور میں, مجھے اسی سیل میں پہلی رات رکھا گیا تھا.
تو خان صاحب کا بھی کوئی ایسا شاہی کمرہ نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے کیونکہ سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کو کافی سہولیات تھیں. میں نہیں کہتا کہ وہ غلط تھیں, لیکن ایز این ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کم از کم وہ بیسک فیسلٹی ضرور ملنی چاہیے جو ایک سابق وزیر اعظم کا حق ہے. لیکن بہرحال وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خان صاحب ایسا آدمی ہے وہ کبھی بھی شکایت نہیں کرے گا, نہ کبھی گلہ کرے گا, لیکن یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ کم از کم اس لیول تک نہ جائیں کہ مطلب ہے کہ وہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے شان نشان نہیں. اور یہ آپ نے یہ جو بات کی کہ میں نے یہ تجویز رکھی جو آپ نے تفصیل سے میں دہراتا نہیں ہوں کہ بھائی مینڈیٹ کی واپسی اگر مقصود ہے تو وہ کس انداز سے ہو سکتا ہے معاملہ, وہ آپ نے سارا کیا. سو اس سے ہمیں تاثر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان پر اعتماد ہے. فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ آزادانہ حوالے سے عدالت چلاتے ہیں. از اٹ کریکٹ ٹو ازیوم دس؟ دیکھیں میں ایسی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں محترم چیف جسٹس صاحب کو اتھینٹیکیٹ کروں یا میں کوئی ایسی بات کروں, لیکن میں آپ کو وہی بات کروں گا. لیکن خان صاحب اپنی ریزرویشن رکھتے ہیں ان کے حوالے سے اطمینان رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پٹیشن کو اٹھائے, جب میں نے بات کی کہ میرے خیال میں ٹرائیبیونل سے کچھ نہیں نکلے گا, وہ ایسی معاملہ کٹائی میں پڑنے والی بات ہے. ہائی کورٹ سے امید ہے لیکن ہائی کورٹ نے بڑے پیمانے پہ جائے گا نہیں. میں نے ان کو عرض کیا کہ میری رائے میں جو ہماری پٹیشن ہے اس کو اگر سپریم کورٹ اٹھائے تو اور محترم چیف جسٹس صاحب اس کو لگائیں اور جوڈیشل کمیشن بنے, تو اس سے انہوں نے ایگری کیا اور وہ کلاس صاحبان کو کہا کہ آپ کہیں. پھر میں نے اسپیسیفکلی کہا کہ حامد خان صاحب کو کہیں کیونکہ ان کی پٹیشن ہے. میں حامد خان صاحب سے کل میرا رابطہ ہوتا ہے, میرے تو سینئر بھی رہے ہیں, بہت احترام کا رشتہ ہے اور ان کی عزت بھی ہے, ان کی عزت بھی بہت ہے سپریم کورٹ میں اور لیگل فریٹرنیٹی میں. تو اگر وہ اس کو تھوڑا پش کریں اور جناب محترم چیف جسٹس صاحب اس کو اٹھا لیں, آپ کو یہ ایک صورت نظر آتی ہے کہ صحیح ہے تو سپریم کورٹ سے میرے خیال میں فیصلہ ہونا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, صحیح ہے, نہیں مناسب ہے کا پیالہ پیتا ہے, کیا اس حکومت سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہاں ہم فارم 47 یہ لے لو, واپس لے لو, they won't do it, it's not practical. کوئی بھی نہیں کرتا. اچھا, اور یہ آپ کے دوست ہردل عزیز حامد خان صاحب سے آپ کا احترام کا رشتہ ہے, آپ کے ہردل عزیز جناب مروت صاحب کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ ان کا ہے سلسلہ پارٹی میں نہیں ہے؟ مروت صاحب ہردل عزیز تو سب کے ہی ہیں. خان صاحب نے تعریف کی مروت صاحب کی, انہوں نے کہا مروت صاحب جو ہیں انہوں نے بولڈلی کام کیا ہے اس لیے لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کوئی نیگیٹو بات نہیں ہوئی مروت صاحب کے حوالے, خان صاحب نے تعریف کی. اچھا, میں نہ کرتا یہ بات اگر آپ سوال نہ پوچھتے, لیکن آپ نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ مروت صاحب نے بولڈلی پرفارم کیا ہے اس لیے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. اچھا, مطلب خفگی نہیں ہے مروت صاحب سے, وہ خفگی وہی والی ہے جو اپنوں سے ہو جاتی ہے, پارٹی سے بے دخل کرنا یا اس حد تک نوبت نہیں ہے اس کا مطلب. دیکھیں کیا خفگی ہوگی, خان صاحب لیڈر ہیں, ہم سب ان کے ورکر ہیں, کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے, ہم ایک ویژن کے تحت چل رہے ہیں. ہم تو خان کے ساتھ بھی نہیں, ہم تو خان صاحب کے ویژن کے ساتھ, خان صاحب جس سوچ کو لے کے ہم اس کے ساتھ. تو خان لیڈر ہے, لیڈر سے ورکر نے کیا ناراض ہونا ہے اور لیڈر کیا ورکر سے ناراض ہوگا, یہ تو تحریک کا ایک حصہ ہے. میرے خیال میں مروت صاحب نے ایک مشکل وقت میں ایک اچھا رول پلے کیا ہے اور خان صاحب کو اس کا احساس ہے. تو آپ کو انہوں نے کہا خان صاحب نے کہ یار ذرا اس کو سمجھایا کرو, وہ کبھی کبھی ایسی کریز سے باہر نکل کے چھکے مارتے ہیں, وہ سٹمپ بھی یا اپنا ہی گول کر دیتے ہیں کبھی کبھی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, اور آپ میری مروت صاحب سے کیوں لڑائی کر رہے ہیں؟ میں چند لوگوں میں سے ہوں جن سے ابھی تک وہ نہیں لڑے. وہ 2-2.5 لوگ ہی رہ گئے ایسے, ان میں سے ایک آپ ہے میرا خیال ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, بہت پیارے آدمی ہیں, ان میں بہت محبت ہے. نہیں وہ تو یہ سن کے بہت خوش ہوں گے کیونکہ انہوں نے آج کہا کہ مجھ سے ناراض ہیں, تو آپ نے بتا دیا تو بہت خوش ہوں گے وہ, تو آپ سے بہت خوش ہوں گے وہ اس چیز کے بعد. آئی ایم شیور. اچھا, ٹورڈز دی اینڈ بس یہ بتا دیجئے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں آپ اور جناب قبلہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ہی اسٹیج پر ہوں گے اور جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے تحریک؟ میں نے کچھ نہیں کہا, آپ خود ہی دیکھیں مسکرا دی ہیں, پہلے زیر لب پھر کھلا کے. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کیا فلک یہ نظارہ بھی دیکھے گا؟ جی خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر مولانا صاحب اس فارم 47 حکومت کے خلاف داندی کی ایشو پہ ہمارے سٹینڈ کو سپورٹ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, اس سے ہمارے سٹینڈ کو تقویت ملتی ہے. باقی بات میں نے کی, میں نے پہلی ملاقات میں بھی کی تھی 16 فروری کو, میں نے آج پھر وہ بات کی, وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, کبھی میں بتا دوں گا, ابھی موقع نہیں ہے. تھوڑی سی بتا ابھی چونکہ تھوڑی سی بس یہ ہے کہ تھوڑا وقت ثابت کرے گا نا, تھوڑا ساتھ چلیں پھر اعتماد بحال ہوگا. کیونکہ دیکھیے بہرحال آج اچھی ملاقات ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب ساتھ چلیں تو میں صرف مولانا صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور زرداری صاحب کے ساتھ تو کام بہت کیا ہے, مرد ہور مرد قلندر کے ساتھ پہلی بار کام کرنا ہے.
یہ میں بتا دوں کہ عمران خان جس چیز پہ سٹینڈ لے لے وہ پیچھے ہٹتا نہیں ہے. جس طرح آپ کو گلہ ہوا نا مولانا صاحب نواز شریف صاحب سے, ان لوگوں سے پی ڈی ایم کے معاملے پہ, پھر انہوں نے آپ کو اسی طرح بیچ راہ چھوڑ کے اپنی اپنی حکومتوں میں چلے گئے. کوئی سندھ میں کسی نے یہ لے لیا, پی ڈی ایم کے سربراہ کو ہی چھوڑ دیا. ہم چھوڑ کے جانے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. جب ہاتھ دیتے ہیں مولانا صاحب پہ تگڑا ہاتھ دیتے ہیں. ایک بار آزما کے دیکھیں, مطلب ہے پھر مزہ آئے گا آپ کو. آپ مولانا صاحب کو یہ خان ویژن پہ ہے. دیکھیں خان سیاست نہیں کرتا. یہ تو میں نے اسمبلی میں بات کی پرسوں ترسوں, جو اسمبلی میں آخری جو تھا آپ نے شاید سنی ہوگی. میں نے وہ مشہور واقعہ کوٹ کیا, وہ جب طارق چیمہ صاحب کی اسپیچ کے جواب میں نے بات کی تو میں نے وہ ایک مشہور واقعہ کوٹ کیا. وہ میں اسمبلی کے فلور پہ تاریخ کا حصہ بنا دیا کہ عمران خان صاحب نے 2018 میں جب میں کابینہ کا ممبر بنا, اس کے تیسری چوتھی میٹنگ میں خان صاحب نے یہ بات کی تھی. میٹنگ ختم ہوئی, سرکاری ملازمین جب باہر چلے گئے, جب ایجنڈا ختم ہوا, ہم کیبنٹ ممبرز کو بٹھایا اور خان صاحب نے یہ بات کی, دروازے بند کیے اور صرف کابینہ کو بٹھایا. اور خان صاحب نے یہ کہا کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا, میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں, اور میں تم لوگوں میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ اس آدمی کی سوچ ہے, وہ سیاست کرنے تھوڑی آیا ہے, وہ اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہے. بہت بہت شکریہ جناب علی محمد خان صاحب, بہت بہت نوازش. اور ہم گفتگو کر رہے تھے, ہمیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ عام سٹوریز کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید. اب سے کچھ دیر پہلے, چند گھنٹوں پہلے ایک اہم پیش رفت اس وقت ہوئی جب پاکستان تحریک انصاف کا ایک اعلیٰ سطحی وفد عمر ایوب صاحب اور دیگران گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر. خیال ایک یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواہش ہے کہ وہ ایک احتجاجی تحریک سڑکوں پہ آنے کا جلد ارادہ رکھتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک معاملہ اس طرح کا ہو کہ اس میں مولانا صاحب کی بھی شرکت ہو. یا کیا ایسا ہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف یہی درخواست لے کر گئی ہے یا کیا معاملہ ہے؟ اس ملاقات میں موجود اور پاکستان تحریک انصاف کے یہ مولانا صاحب کی جماعت کے جمعیت علماء اسلام کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے جناب حافظ حمداللہ ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام بادانی صاحب. سر مزاج بخیر, بہت شکریہ وقت دینے کا. سر یہ پاکستان تحریک انصاف کیا اسی طرز کی کوئی خواہش لے کر آئی ہے کہ جلد جو ہے وہ سڑکوں پر ایک ساتھ نکلا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بادانی صاحب. سر آپ نے شاید, میں تو اس آج کی ملاقات میں شریک نہیں تھا کیونکہ میں معافی چاہتا ہوں, میں نے پریس ٹاک سنی, میں ہم نے صاحب بھی تھی کہ مولانا صاحب کی عمر صاحب جی لیکن ابھی ہاں ویسے آپ معلومات تو رکھتے ہیں. جی پریس ٹاک میں نے سنی تو اس میں جو میں نے سمجھا اور میں کچھ نہ کچھ جو میں نے محسوس کیا, مولانا صاحب نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کی وفد عمر ایوب صاحب کی اور اسد کیسر کی سربراہی میں مولانا صاحب کے ہاں آئے, اور مقصد ان کا یہ کہا کہ چونکہ مولانا صاحب 8 فروری کی الیکشن کو مسترد کر چکے ہیں اور ایک تحریک چلا رہے ہیں, تو ہم تو پہلے سے اپریشیٹ کر چکے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آپس کے رابطے بحال ہو اور موقف ایک ہو, مشترک ہو. یہ ان کا بنیادی نقطہ تھا. تو مولانا صاحب نے ان کو جواب دیا تھا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, یہ تصور اچھی ہے کہ رابطے بھی ہو اور موقف بھی مشترک ہو, اور وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو. تو اس تصور سے تو مولانا صاحب نے اتفاق کیا ہے, کیونکہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کی بھی موقف یہی ہے کہ 8 فروری کی الیکشن کو وہ مسترد کر چکی ہے اور جے وے بھی مسترد کر چکی ہے. لہٰذا رابطوں کا اس حد تک موقف تو ایک ضروری ہے. لیکن سر یہ بتائیے کہ کیا اسٹیج بھی ایک ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں دونوں کا, یا ابھی اس میں ذرا وقت ہے, یہ مرحلہ دور ہے ابھی؟ نہیں, میرے خیال میں وہ کہتے ہیں دلی ہنوز دور است. ہنوز دلی دور است. ہنوز دور است. ابھی یہ مرحلہ نہیں آیا ہے, کافی منازل, کافی سفر طے کرنا ہوگا. البتہ ٹرین بھی الگ الگ ہے, پی ٹی آئی کی ٹرین الگ ہے, جے آئی کی ٹرین الگ ہے, اور ڈرائیور جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ بھی الگ ہے. لیکن اسٹیشن ایک ہی ہے, منزل ایک ہے. اچھا منزل ایک ہی ہے. اچھا لیکن اس میں تو نہیں دونوں ٹرینیں ایک ساتھ جا رہی ہیں اور پھر بیچ میں ایک ٹرین کو کوئی سگنل ملے تو وہ یو ٹرن لے کے نکل جائے اور ایک اگلا ہی نہیں. ہماری ٹرین پہلے ہی نکل چکی ہے. ہم نے تو تقریباً 14 فروری کو 8 فروری کے بعد ہی اعلان کیا کہ ہم اس الیکشن کو. آپ کی ٹرین تھوڑی آگے ہے پی ٹی آئی سے اس معاملے میں, لیکن جہاں دونوں ایک ہی طرف رہے. نکل چکی ہے. صحیح ہے. اوکے. اور یہ ایک بات آخر میں بتا دیں, پچھلے دنوں مولانا صاحب کے ایک بیان کو بڑا ڈسکس کیا گیا. وہ ایک عرصے تک تقاریر میں للکارتے رہے کہ یہودی ایجنٹ, یہ بہت بڑا الزام ہے نا, تو اس کو انہوں نے پھر یہ ان معنوں میں کہا کہ جناب وہ ایک سیاسی نوعیت کا بیان تھا.
نہیں، وہ میرے خیال میں وہ ایک رپورٹر نے شاید ایک صحافی نے سوال کیا مولانا سے جی کہ آپ کا پرانا موقف جو آپ فرما رہے تھے جس کو آپ نے اشارہ کیا اور آج کا موقف میں کیا فرق ہے، یا وہ پرانا موقف کا کیا کہاں تک پہنچ چکے ہیں وہ. تو مولانا صاحب نے اس کا ایک تفصیلی جواب دیا جس کا خلاصہ میں اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کا اور جمعیت کی قیادت کی کچھ تحفظات ہے ان کی اس وقت حکومت کی پالیسیوں، ان کی ذہنیت اور ان کی نظریات کے حوالے سے. تو مولانا صاحب اس کو بین الاقوامی تناظر میں دیکھ کر ان کا ایک موقف تھا مولانا صاحب کا. اگر فرض کرے آج پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی اور وہ وہی پالیسی، جن پالیسیوں کے بارے میں جو خدشات تھی وہی پالیسی اپناتے ہیں تو ہمارا موقف آج بھی وہی ہوگا. لیکن اگر ہمارے خدشات کا، تحفظات کا ازالہ کریں گے اس کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، آمنا سامنا ہونا، ایک بیٹھک نہیں 2 3 4 بیٹھک کا ہونا ضروری ہے، ایک کیوآر آپ ریفرنس کا ہونا ضروری ہے تاکہ ان خدشات کا، تحفظات کا ازالہ ہو سکے. اس کو آپ نے خلاصہ کر کے بتا دیا، لیکن اگر مزید خلاصہ کر کے پوچھوں میں ایک لفظ میں، تو ابھی فی الحال ابھی ایجنٹ ہے کہ نہیں ہے وہ یہودی؟ یہ بات میرے خیال میں ایک بات عرض کر لوں. اب صورتحال یہ ہے کہ ماحول ایک ایسے ماحول میں ہے ہم کہ اس ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ پارلیمنٹ ہے، نہ اس ملک میں آئین کے مطابق انتخابات ہوئے ہیں. اب یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں کہ اس ملک کو حقیقی جمہوریت ہم کیسے دے سکتے ہیں، صحیح ہے، ایک خود مختار اور آزاد پارلیمنٹ ہم کیسے دے سکتے ہیں. اس کے لیے ایک تحریک اور جدوجہد کی ضرورت ہے. اب اس میدان میں ہم کھڑے ہیں، لہذا پہلے اپنے گھر کو درست کرنا ہے، آگے پھر ایک دوسرے کی طرف توپوں کا رخ کرنا ہے. اگر وہ صحیح روش پہ نہیں ہے، اگر وہ صحیح روش پہ ہے پھر توپوں کی کیا ضرورت. اس میں ایک آخری گزارش یہ ہے نا حافظ صاحب، اگر تو آپ کہیں نا کہ بھائی دیکھیں ملک میں اتنا بڑا مسئلہ ہے جو کہ آپ نے بتایا، آئینی تعطل ہے، جمہوری بحران ہے، کیا کچھ نہیں ہے، تو بھائی وہ سیاسی بیانات وغیرہ کو سائیڈ پہ رکھیں، بڑا مقصد اس کے لیے ایک ہو جائیں تو بالکل ٹھیک ہے، بس سمجھ میں آتی. لیکن اگر واقعی وہ سیاسی بیان نہیں تھا، ایسی عوام میں بیچنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ واقعی آپ یقین رکھتے ہیں، پھر تو یہ تو اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ بھائی آئینی تعطل کو ختم کرنے کے لیے کیا یہودی ایجنٹ سے بات کریں گے؟ آف کورس ناٹ. تو یا تو آپ نے وہ سیاسی بیان تھا پھر تو ٹھیک ہے، ایسے آپ نے کہہ دیا، یا اگر اس کو آپ اف یو مین اٹ پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا. یہودی ایجنٹ سے کیسے بات ہو سکتی ہے پاکستان میں آئینی تعطل ختم کرنے کے لیے؟ میری بات سنیں، یہودی ایجنٹ کا ہونا یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے حکمت عملی اپنانا یا F-88 کے کہنے پر قانون سازی کرنا یا مثلا ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا یا 18ویں ترمیم کا خاتمہ کرنے کا ارادہ رکھنا یا صدارتی نظام کو نافذ کرنا، بہت سی چیزیں تھیں اس زمانے میں جو جمعیت علماء اسلام نے برملا مخالفت کی ہے. تو لہٰذا اگر آج ابھی آپ نے سارے ایک سانس میں بتا دیے، اصل میں یہ جو پہلی نوعیت کا الزام ہے بہت بڑا ہے، سب سے بڑا یہودی ایجنٹ. مطلب یا تو آپ میری بات سے یا تو اتنا آگے جانا ہی نہیں چاہیے، اختلاف رکھیں لیکن گستاخ غدار ایجنٹ یہاں تک جانے نہیں چاہیے میرے خیال سے. تو دیکھیں نا، اگر آپ اسی یہودی ایجنٹ کے ارد گرد آپ مجھے گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، میرے خیال میں آپ نے ہمیں گھمایا 10 سال تک، تو مجھے 10 منٹ تو گھمانا نہیں. آپ کو کہ بھائی کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ 10 سال میں سر ٹیلی ویژن پہ بیانات دی آپ کے لیڈروں نے کہ ووٹ دینا گناہ ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی اسٹیشن پہ جا رہے ہیں، تو گناہ ابھی ہے یا ثواب ہے؟ یہ تو بتا دینا ہمیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے لیے کیا ہوگا. آپ اگر مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دیتے، اپنا تقریر سناتے تو آپ شروع ہو جائے. میں آپ کا تقریر سنتا ہوں اور قوم بھی سنے گی آپ کی تقریر. جی فرمائیے، تقریر فرمائیے. سوال ابھی گناہ ہے ان کو ووٹ دینا؟ چونکہ آپ کے لیڈر کہتے تھے کہ بس ماضی میں مت جائے، آگے کا پوچھیے. بس جواب مل گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا سر. آگے کا پوچھیے، آگے کا، کیونکہ ماضی آگے کا آپ نے ویسے بتا دیا. ٹرین جا رہی ہے ہماری آگے، ان کے پیچھے اسٹیشن 1 ہے، منزل ہے. بہت ٹھیک ہو گیا، بہت نوازش سر، تھینک یو ویری مچ. جناب حافظ حمداللہ اس سوال پر کہ بھائی گناہ ہے کہ نہیں وغیرہ، ماضی کو چھوڑیں، آگے کا دیکھیں بس. ٹھیک ہے، جو حکم ہو گیا بالکل ٹھیک، بہت نوازے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سٹوری بہت اہم ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حالیہ تاریخ میں جتنی بھی گرفتاری ہوئی ہیں اس میں سب سے ہائی پروفائل جو گرفتاری ہے وہ انڈو ہوئی ہے، یا ہائی پروفائل شخصیت سب سے زیادہ، کچھ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ رہا ہو کر گھروں کو واپس آئیں، لیکن سب سے زیادہ جو اعلیٰ درجے کا جو واقعہ ہوا وہ کل رات ہوا، جب صدر
جناب پرویز الہی صاحب طویل قید کاٹ کر کل واپس گھر پہنچ گئے رہا ہو کر. ہمارے ساتھ سمیرہ الہی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں جو کہ آف کورس پرویز الہی صاحب کی بہن ہیں, اور اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں. سمیرہ صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ کو مبارک بھی ہو جی کہ پرویز الہی صاحب آ گئے گھر. جی بہت شکریہ جی آپ کا. اب پہلے تو اگر بتا سکیں ان کی صحت کیسی ہے الہی صاحب؟ ٹھیک ہے شکر اللہ کا. گھر آ کے بہت خوش ہیں اور ہم سارے بہت خوش ہیں ان کو گھر دیکھ کے. ظاہر اتنا عرصہ انہوں نے وہاں اپنا ٹائم گزارا, بڑا لمیٹڈ ٹائم تھا جو ہم جیل میں جا کے ان سے ملاقات کرتے تھے, اور وہ جس طرح کی ہوتی تھی ملاقات وہ آپ کے سامنے ہی ہے جی. اور اب یہ ہے کہ ان کے باقاعدہ آج صبح سے ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں ابھی بھی, بلکہ جب میرا انٹرویو یہ ہو رہا ہے نیچے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ان کے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, اور آج 3 دفعہ ڈاکٹر آئے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ ریکور کر لیں گے, کیونکہ اس طرح کے ان کے وہاں پہ جیل میں ٹیسٹ نہیں ہو سکے اور نہ ٹریٹمنٹ ہو سکی ہے. تو اب انشاءاللہ گھر وہ آج دوبارہ سے سارا کچھ ٹیسٹ ریپیٹ ہوئے ہیں اور سٹارٹ ہو گیا سارا ان کا پروسیس. ٹھیک ہے ٹھیک. جیل میں سہولیات اور رویے کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, جیل تو آخر جیل ہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ جس طرح ان کو مشکلات کا سامنا تھا کہ ڈاکٹر جو وہ چاہ رہے تھے وہ ان کو وہ ڈاکٹر نہیں مل رہے تھے, جو وہاں پہ ہاسپٹل میں جیل میں ڈاکٹر تھے وہی ان کے پاس آ رہے تھے. تو ظاہر ہے اپنا ڈاکٹر ہو اور جس کو ساری سمجھ ہو, ان کی ہسٹری کی سمجھ ہو, اور جس طرح ان کو سٹنٹ بھی ڈلے ہوئے ہیں اور ابھی ان کی پسلیوں میں بھی فریکچر ہے, تو وہ ساری چیزیں کافی مشکلات دیکھی ہیں انہوں نے وہاں پہ. لیکن کوئی خدا نہ خواستہ یہ تشدد کا یا اس طرز کے کسی واقعے کی شکایت تو نہیں کر رہے وہ؟ نہیں, شکر اللہ کا, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی, بالکل کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی. صحیح. آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ رہائی عمل میں آ جائے گی جو مقدمہ اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا, یا آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی اور نیا مقدمہ آ جائے گا اور پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے دوبارہ؟ اللہ سے بہت امید تھی جی, اتنی امید تھی کہ یہی تھا سوچا ہوا کہ اللہ نے جب کرنا ہے تو 1 سیکنڈ میں جس طرح کن فیکون ہے وہ ہو جانا ہے اور ہو جائے گا. لیکن ویسے ہمیں اندر سے ہم بہت ڈرے ہوئے تھے, بس صرف اللہ پہ اعتقاد تھا جی. یہی لگتا تھا کہ جی یہ مقدمہ ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کوئی اور مقدمے ہو جائیں گے. لیکن شکر الحمدللہ کہ جس طرح ججوں نے اور جس طرح عدالتوں نے سٹینڈ لیا ہے اسے ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے, کہ بڑا اچھا اب اس وقت رول پلے ہو رہا ہے عدالتوں میں, اور آگے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب بہت اچھا ہوگا, ہر بندے کو انصاف ملے گا. رائٹ. تو ابھی پرویز الہی صاحب بس پھر بہت جلدی دوبارہ سیاسی حوالے سے متحرک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں جیسے پہلے تھے؟ جی انہوں نے کل اپنے انٹرویو میں بھی بتایا ہے. ابھی تو ویسے وہ ریسٹ, ڈاکٹر نے بھی ریسٹ کہا ہے کہ 2 ویکس کا ریسٹ ہے, اس کے بعد پھر جو بھی لائے عمل ہوگا وہ خود ہی وہ اپنا لائے عمل بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ اپنا سارا جو ہے وہ اسی طریقے سے سارا کچھ کریں گے جیسے وہ پہلے کر رہے تھے. مطلب اپنی سیاسی وابستگی کے حوالے سے کلیئر ہیں وہ کہ وہ بالکل وہی ہے جو کہ پہلے تھی عمران خان صاحب کے ساتھ؟ جی بالکل, بس ابھی ہاں جی بالکل ابھی وہ ریسٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سیاست میں وہ ویسے ہی ہوئیں گے جیسے وہ پہلے تھے. ٹھیک. اچھا, اور یہ آج پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر صاحب بہت عرصے بعد منظر عام پر آیا نا, انہوں نے آ کر بتایا کہ خان صاحب اب یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہمارے منظر عام پہ نہیں ہیں ان کو اب منظر عام پہ آ جانا چاہیے. کچھ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ مونس الہی صاحب اس حوالے سے واپس آنے کا؟ مونس الہی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئے گا جب اس کو انصاف ملے گا. تب جب اس کو ذرا سی بھی امید ہوگی کہ بھئی اب عدالتیں جو ہیں بالکل کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لیں گی تو فوراً واپس آ جائے گا. وہ تو ابھی ہم نے خود ہی اس کی والدہ نے اس کو روکا ہوا ہے کہ تب تک تم نہیں آنا جب تک کہ ہمیں امید نہیں ہوگی عدالتوں سے. اب شکر اللہ کا کہ پرویز صاحب کی طرف سے بہت ہم خوش ہیں اور پوری امید ہے ہم کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی عدالتیں جو ہے انصاف کریں گی. ہاں, لیکن اس طرح بھی آپ نے بھی کہا کہ عدالت کے حوالے سے ماحول بہتر ہو رہا ہے, تو اس لیے اب ممکن ہے کہ مونس صاحب واپس جلد آئیں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد واپس آئے گا. ٹھیک. اور اس حوالے سے ظاہر ہے جو خلش رہی وہ بہت پبلک انفارمیشن ہوئی, سالک صاحب اور وہ سارے معاملات, تو اس میں کچھ بہتری آئی ہے؟ وہ معاملات ویسے ہی ہیں یا خاندانوں کے درمیان کچھ تناؤ کم ہوا ہے؟ نہیں, اس میں کوئی بہتری نہیں ہے. کل پرویز صاحب نے اپنی جو دیا ہے بیان بھی جاری کیا, اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جتنا ظلم زیادتی انہوں نے سب سے پہلے گجرات کے لوگوں کے ساتھ کی ہے, جب تک یہ ان سے معافی نہیں مانگیں گے, مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ تو جو کیا ہے وہ تو ہمارا معاملہ ہے نا, گھر کا معاملہ ہے. جتنا انہوں نے ہماری بےزتی کی ہے, گھر کی عورتوں کی بےزتی کی ہے, گھر میں چادر اور 4 دیواری کا جو انہوں نے کیا ہے, میں کہتی ہوں وہ تو نام بھی لینا بڑا مشکل ہے کہ
جس طرح گھر پہ ظہور پیلس پہ چھاپے مارے گئے. وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے اس گھر پہ چھاپے مارے جہاں کہ اس کی پھوپھیاں رہ رہی ہیں, اور 2 پھوپھیاں رہ رہی ہیں, صرف اکیلی 2 پھوپھیاں تھی وہاں, اس گھر پہ چھاپے مارے گئے. تو ہمارے سامنے پولیس آئی ہے اور تلاشی لیتی رہی ہے ساری چیزوں کی. یہاں تو وہ انکار کریں, ہمارے پاس تو فوٹیج بھی ہے, ساری فوٹیج ہے ہمارے پاس. وہ اس لیکن وہ کہتے ہیں پولیس نے کیا, یہ تو ہماری رضامندی سے تو نہیں, ہم خوش نہیں ہیں اس سب پہ. کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ پولیس آئے اور ان کی رضامندی نہ ہو. شافع جو ہے اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھا, وہ صبح 5 بجے آیا. وہ کیوں گھر پہ موجود نہیں تھا اس کو پتا تھا, اور اس کے ملازم ہمارے پاس, میں کہہ رہی ہوں نا, ہم ایسے بات نہیں کر رہے, ہمارے پاس فوٹیج ہے کہ ان کے ملازم جو تھے, سالک کے شافع کے جو ملازم تھے, وہ اس پولیس کے ساتھ راستہ بتا رہے تھے ان کو, اس جگہ سے جاؤ, ادھر سے جاؤ, یہاں تم نے جانا ہے, یہ کمرہ یہاں پہ جا رہا ہے. اور پولیس تو بہت شرمندہ تھی, وہ تو نہیں آنا چاہ رہی تھی. اچھا, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جی. اور یہ شکوہ آپ کا بچوں سے ہی ہے یا خود چودھری شجاعت صاحب سے بھی ہے یہ شکوہ؟ نہیں, چودھری شجاعت صاحب سے شکوہ اس لیے ہے کہ ظاہر ہے اگر کسی کا بیٹا کچھ کرے تو باپ کو بری کر دیتے ہیں. باپ پہ بھی تو الزام آتے ہیں نا کہ کیوں نہیں روکا گیا بچوں کو. وہ روک سکتے تھے بچوں کو, کیوں نہیں روکا گیا, یہ سوال ہے. اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ابھی کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کم از کم, دیکھیے سیاسی اگر راہیں بالکل جدا بھی ہیں تو کم از کم ذاتی معاملہ تو کم از کم ختم ہو, ایسا کچھ ہو سکتا ہے یا فی الحال نہیں ممکن ہے؟ نہیں دیکھیں جی, ہم اپنا چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے ساتھ جو کیا ہم چھوڑ دیں گے. گجرات والوں کا ہم کیا کریں, جن کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی, چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اٹھا کے لے گئے, عورتوں پہ ظلم ہوا, ان بندوں کو جیلوں میں رکھا, ان کا مارا, ان کے گھر توڑے. اس کا جواب ہم ان کو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے جی ہمارے بھائی تھے یا ہمارے یہ رشتہ تھا, ہم نے ان کو معاف کر دیا. تو جب تک گجرات والے لوگ معاف نہ کریں ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے پرویز صاحب نے کل کہا ہے, سب سے پہلے گجرات والے لوگوں سے یہ معافی مانگی. اور محسن نقوی صاحب کی اہلیہ کی ملاقات ہوئی حالیہ دنوں میں پرویز الہی صاحب سے جیل میں؟ جی ہم جیل میں گئے ہیں, تب وہاں پہ اس کی ملاقات ہوئی تھی. اس کی بھی اس میں کوئی خاص بات کچھ نہیں, کوئی خاص بات نہیں. نہ وہ سننا چاہتے تھے نہ ہم سننا چاہتے تھے. وہ کوئی باتیں نہیں تھی اس طرح کی کہ بندہ کہے کہ جی کوئی بات ایسی ہے کرنے والی کہ بندہ کہ وہ یہ کہہ رہی تھی, اور اس طرح بے بنیاد باتیں تھیں. جو بھی اس نے کی ہیں ساری بے بنیاد باتیں تھیں. اس سب میں نقوی صاحب کا ہے کوئی کردار یہ سارے معاملے میں؟ کس کا جی؟ یہ سارا جو بھی معاملہ ہوا ہے, گرفتاری, رہائی, پھر یہ سب, نقوی صاحب کا ہے کوئی کردار اس میں؟ جی بالکل, کیوں نہیں ہے جی. وہ سب کچھ کر سکتا تھا, اور سب کچھ وہ, کیونکہ آل ان آل تھا, چیف منسٹر تھا. اور ہمارے جب جنرل الیکشن ایک دن پہلے وہ گجرات کیا کرنے آیا تھا, اس کا کیا کام تھا گجرات میں؟ ہم پاگل تو نہیں, ہم بے شک ہم عورتیں تھی, بیوقوف نہیں تھی ہمیں ساری رپورٹ تھی. ان کے اپنے بندے ہی وہاں پہ انتظامیہ, میں کیا کہوں اب ان کو کہ یہ چیک کر لیں, وہ روتے تھے, ہمیں ساری اطلاع مل رہی تھی یہ کر کیا رہے. لیکن ہم لاچار تھے, ہم 2 عورتیں تھیں وہاں پہ, ہم کچھ نہیں ان کا کر سکتے تھے. لیکن اللہ نے پھر بھی ہمیں بہت ہمت دی, اور یہ گجرات والے لوگوں نے ہمارا جو ساتھ اتنا دیا اس سے ہمیں اور بھی ہمت بڑھی. اس لیے ہم ہر موقع پہ, ہم ہر چیز پہ ہم نے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا. اور ابھی آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ پرویز الہی صاحب کے تک ختم ہو گیا, یا آپ کو خدشہ ہے کہ شاید دوبارہ گرفتاری کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ بس اللہ پہ ہے جی, ہمیں اللہ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب کوئی چیز کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کچھ بھی کرنے کی, کیونکہ جس طرح ججز نے سٹینڈ لیا ہے, جو سارا کچھ کر رہے ہیں آگے, اس لیے ہمیں پوری امید اللہ سے ہے کہ اللہ ہی کرنے والا ہوتا ہے. اللہ نے سارے راستے کھولے ہیں, آگے وہی راستے کھولے گا. اور اس سب کے بعد پی ٹی آئی قیادت سے کوئی ان کا رابطہ ہوا ہے پرویز الہی صاحب کا؟ نہیں, ابھی فی الحال تو نہیں ہوا. بتایا نا کہ ابھی تو بالکل مکمل ریسٹ کر رہے ہیں. بہت نوازش, بہت شکریہ. ہمارے الہی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود نہیں. پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کے بعد وہ پہلی دفعہ گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اور جاتے جاتے ایران کے شہید صدر کی آج نماز جنازہ ادا کی گئی. سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے ادا کی. لاکھوں کی تعداد میں تہران میں سڑکوں. اب یاد رہے دنیا کے جو کچھ بڑے جنازے ہیں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق, ان میں ایک آیت اللہ خمینی کا ہے جو ایران کے انقلاب کے روح رواں تھے, اور آج بھی لاکھوں لوگ سڑکوں میں نظر آئے. خواتین کی بڑی تعداد نظر آئی. پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف گئے. انٹرسٹنگلی قطر کے امیر وہاں پہ نظر آئے, اور یہاں تک کہ طالبان کا ایک وفد باقاعدہ طور پر ایران گیا, اور انہوں نے وہاں پر جا کے باقاعدہ تعزیت اور فاتحہ کیا. طالبان کے ایک آفیشیل, ایک اعلیٰ سطحی وفد نے تدفین کل ہوگی, لیکن نماز جنازہ کے حوالے سے اور مختلف دنیا کے ممالک کے وفود کے حوالے سے کچھ اس طرح کے مناظرات تہران میں کیے گئے.
الله اکبر. وحده لا شریک له. ای مادر کل شهدا یا زهرا، نام مادرمون رو بر زبان جاری کنیم، چرا که فرزند بزرگ